انصاف کی موت۔ نور الہدا شاہ کی تحریر مختصر تحریر لیکن بہت جامع تحریر ہے۔ اس کا ہمارے حالات سے کتنا تعلق ہے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ انصاف کی موت۔ عدالت عالیہ لگی ہوئی تھی کسی شہر میں، اس کے برآمدوں میں ایک عجیب قسم کی بو آنے لگی، سڑان۔ اتنی سخت بو تھی کہ لوگوں کا برآمدوں سے گزرنا محال ہو گیا تھا، لوگ رومال رکھ رکھ کے جا رہے تھے۔ ہوا یوں کہ یہ بو جو ہے آخر قاضی صاحب کے کمرہ عدالت تک پہنچ گئی۔ پہلے تو وہ فکر مند ہوئے، لیکن پھر ان کا سانس لینا محال ہو گیا۔ انہوں نے فوراً حکم دیا، معلوم کرو یہ بو آ کہاں سے رہی ہے، کیسی بو ہے یہ، کس چیز کی بو ہے یہ۔ قاضی صاحب کا حکم تھا، فوراً دربان ادھر ادھر سے گئے اور معلوم کرنے لگے کہ اس بو کا معلوم تو کیا جائے، آ کہاں سے رہی ہے، کس کی بو ہے اور کیوں آ رہی ہے۔ پہلے تو عوام پریشان تھے، اب تو عدالت عالیہ کا معاملہ تھا، ان کو عدالت لگانا مشکل ہو گیا تھا۔ آج تو ان کو بڑے فیصلے کرنے تھے، وہ فیصلے جو ان کی پسند کے تھے، انصاف کا کوئی تعلق نہیں تھا اس کا۔ اب یہ عدالت عالیہ کی بقا کا معاملہ ٹھہر گیا تھا۔ سنان عدالت عالیہ کے تہخانوں سے آ رہی تھی، تہخانوں سے عدالت کے بدبو آ رہی تھی۔ جی ہاں، ان فائلوں سے جو برسا برس سے وہاں پڑی نہیں تھی، ان فائلوں سے تعفن اٹھ رہا تھا، وہاں سے بو آ رہی تھی۔ قاضی نے فرمایا ساری فائلوں کو اٹھا کے دریا برد کر دو، جو ہو چکا ہو چکا، جس کو انصاف مل گیا مل گیا، جس کو نہیں ملا ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں بو سے مطلب ہے۔ جس کے حصے میں جو آیا وہ اس کو عطا ہو گیا، جو بد نصیب ٹھہرا وہ بد نصیب ٹھہرا۔ اب بد نصیبی کا کیا ماتم کیا جائے۔ ساری فائلیں دریا برد کر دی گئی۔ دوسرے دن ایک عجیب واقعہ ہوا، یہ بدبو پورے شہر میں، پورے ملک میں پھیل گئی۔ تمام ناانصافیوں کی فائلوں کی بو پورے ملک میں پھیل گئی، پورا ملک تعفن زدہ ہو گیا۔ پہلے تو عوام پریشان تھے، اب تو پورا ملک پریشان تھا، سارے علاقوں کے حاکم پریشان تھے، یہاں تک کہ بادشاہ بیچارہ، وہ بد نصیب بھی انوالو ہو گیا اس میں، کیونکہ وہ تو نرم بستروں پہ سونے کا عادی تھا۔ اس کی ملکہ بھی بیمار ہو گئی، اس کو کولرا ہو گیا۔ عوام جائیں بھاڑ میں، اب تو بادشاہ وقت اور حکمرانوں کی باری آ گئی تھی، اس لیے پھر پریشانی ہو گئی اور پھر معلومات کی گئی کہ یہ بو ایسی ہے کیسی بو ہے، کیوں بو آ رہی ہے۔ قاضی صاحب تو کہہ کر کر کے پریشان تھے، ان کا پوری عدالت بیت الخلا بن گئی تھی۔ پھر حکم ہوا کہ تعفن کی اصل وجہ معلوم کی جائے۔ پتہ چلا کہ جو فائلیں دریا برد کی گئی تھیں اس میں انسانوں کے ارمانوں کی لاشیں تھیں، وہ ان انسانوں کے ارمانوں کی لاشیں تھیں جن کے ساتھ انصاف نہیں ہوا تھا۔ وہ لاشیں بدبو مار رہی تھیں، کئی برس سے پڑی ہوئی فائلیں جن پہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، یا کارروائی ہوئی تو اپنے مطلب کی کارروائی ہوئی، اب وہ ایک بو بن کے پورے ملک کو گھیرے ہوئی تھی۔ ناانصافی کی بدبو سے لوگ گھٹ گھٹ کے مر رہے تھے، سڑان پھیل رہی تھی۔ ان فائلوں پہ جس پہ پچھلے دور کے قاضیوں نے اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق دستخط کیے تھے، کہیں انصاف کو نہیں دیکھا تھا، اپنا مطلب دیکھا تھا۔ آج وہ ارمانوں کی لاشیں ناانصافی کی لاشیں بن گئی تھی اور بدبو پھیلا رہی تھی۔ اور یہ اب کی بات نہیں ہے، یہ کئی برسوں برس سے یہ ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ زمین مردہ انسان اگل رہی تھی،
آسمان پر گدھ منڈلا رہے تھے. ایک بوڑھا گلی گلی مارا مارا پھر رہا تھا, آؤ بکا کر رہا تھا, ہائے انصاف مر گیا, ہائے انصاف مر گیا. ملک انصاف کا قبرستان تھا, صرف گورکن بچا تھا, انصاف مر گیا تھا. شکریہ.